Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of پوچھ لو with me راجہ ضیاء الحق. آج کا پہلا سوال جی النبی کی طرف سے ہے. پوچھ رہے ہیں کہ the thing is I can't get over my sins even though I've seen tons of Islamic lectures and get counseling but still can't make change in my life. I don't know what to do. I feel guilty all the time and at the same time I still commit sins regularly. دیکھیے یہ جو پرابلم ہے نا, آئی فیل کہ یہ بہت سارے یوتھ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اسلامک لیکچرز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی کاؤنسلنگ بھی کرواتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. سو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ گناہ کر رہے ہیں اس کی معافی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر جو ابن آدم ہے وہ خطا کار ہے اور ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں, کوئی چھوٹے کر رہا ہے, کوئی بڑے کر رہا ہے, کوئی کھلم کھلا کر رہا ہے, کوئی چوری چھپے کر رہا ہے, کوئی غلطی سے کر رہا ہے, کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے. گناہ سارے کر رہے ہیں لیکن جو توبہ کر کے واپس آ جائے وہ بیسٹ ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ توبہ کا راستہ اختیار کریں تو اللہ کے آپ محبوب ہو جائیں گے. تو غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی شیطان کو جیتنے نہیں دینا, کیونکہ شیطان آپ کو یہ دماغ میں بات ڈال دیتا ہے کہ تم اتنے بڑے گناہ گار ہو کہ تم واپس لوٹ کے نہیں آ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا, بوڑھا بزرگ آدمی, اور وہ یعنی چھڑی کے سہارے نا مطلب ٹیک لگاتا لگاتا آپ کے پاس آیا اور اس نے فرمایا 3 باتیں بڑے غور سے سنیے گا. اس نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے ہر گناہ کیا ہو, چھوٹا ہو یا بڑا, اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا. یعنی پہلے کا اس نے کہا کہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے ہر گناہ کیا ہو, نمبر 1. نمبر 2, چھوٹا ہو یا بڑا, اس نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میں ایمان لے آیا ہوں. آپ نے فرمایا پھر آج کے بعد سے نیک کام کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو, تو نہ صرف کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا بلکہ اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ اکبر, اتنی زیادہ اور اتنی بڑی مغفرت اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. تو اللہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے. تو پھر ہمیں جب بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اور شیطان ہمیں پھسلنے پہ مجبور کر دے, فوراً اللہ کے پاس لوٹ کر آنا چاہیے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ریسٹرینٹ کریں, یعنی جب بھی انسان کی نفس کسی برے کام کی طرف آ رہی ہو نا, اپنے آپ کو یاد کرایا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہی تو تقویٰ ہے, یہی تو تقویٰ کا یعنی ایک ایگزامپل ہے کہ جہاں پہ ہم جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم لوگ حلال کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں, تو کیا سارا سال ہم اپنے آپ کو حرام سے نہیں روک سکتے؟ کیونکہ کھانا پینا نہ کھانے سے لوگ مر سکتے ہیں لیکن گناہ نہ کرنے سے آج تک کوئی شخص نہیں مرا. کسی ہسپتال میں کوئی ایسا پیشنٹ نہیں گیا کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ جی گناہ, اس کو بہت زور سے گناہ آ رہا تھا, گناہ نہیں کر سکا تو بیچارہ فوت ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہوا, لیکن بھوک اور پیاس سے بہت لوگ مرے. لیکن رمضان کے مہینے میں اگر ہم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو پھر سارا سال حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس لیے بس تھوڑی سی ول پاور کو اسٹرانگ کریں, بار بار ریپیٹ کریں. 1 دفعہ غلطی ہو, 2 دفعہ ہو, 3 دفعہ ہو, 4 دفعہ ہو, گو بیک ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیپ گوئنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایونچولی کیا ہوگا, گناہ چلا جائے گا اور آپ کا تقویٰ رہ جائے گا انشاءاللہ. اگلا سوال جی ہمارے پاس ہے ارم صبا کی طرف سے. پوچھ رہی ہیں بردر پلیز ٹیل می that is it haram or halal to joke or talk or chit chat with my younger male cousin and my family members know about us that we talk and joke with each other and even my younger male cousin's family also knows about us. Brother, it's a request, please tell me that it is haram or halal because I don't want to ruin my devotion towards Allah subhanahu wa ta'ala just by doing silly things. تو دیکھیے پہلا سوال تو یہ کہ ینگر میل کزن کتنا ینگر ہے, مطلب کیا وہ 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, یا وہ 25 سال کا ہے یا 26 سال کا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے اور اس کی ایج کیا ہے. تو پہلی بات یہ کہ اگر تو وہ بالغ نہیں ہے, مطلب ہی ہیزنٹ ریچ دا ایج آف پیوبرٹی, اور وہ ایک بچہ ہے, معصوم ہے, اس کے ساتھ اگر آپ جوک راؤنڈ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ بالغ ہو چکا ہے اور آپ سے کچھ ہی سال چھوٹا ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ یعنی بالغ ہیں, تو اس اعتبار سے تو یہ اپروپریٹ بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی نان محرم ہو, کسی بھی نامحرم کے ساتھ ہم لوگ فرینکنیس شو نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے اگر بات کرنی ہے آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں, کوئی پرپسفل بات کریں, اور کبھی بھی اکیلے میں وہ بات نہیں ہوگی, چاہے بہت بھی بامقصد بات بھی ہو, وہ آپ پرائیویٹلی نہیں کر سکتے. تو اس لیے کوئی کسی قسم کی بھی جو فضول ہنسی مذاق اور جوکس کریک کرنا, کیونکہ یہ کیا کرتا ہے, یہ بے تکلفی پیدا کرتا ہے.
اور ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہ کہا گیا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. انسان کیا کرتا ہے، آہستہ آہستہ فرینکنس ڈیولپ ہوتی ہے، فرینکنس سے وہ ایک سٹیپ آگے جاتا ہے، پھر ایک سٹیپ آگے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پھر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قسم کی بھی جو فرینکنس ہے اس کو ٹوٹلی اوائڈ کریں، چاہے ہمارے فیملی ممبرس کو پتہ کیوں نہ ہو. اگر تو وہ یہ معاملہ جو میں نے بیان کیا تو پھر نہیں کرنا چاہیے. آج کا آخری سوال جی زیرو اوریز کی طرف سے ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ مائی ایمان از ویک، واٹ ڈڈ آئی ڈو رانگ، ویئر ڈڈ آئی میس اپ، آئی ریڈ دا نوبل قرآن ٹوائس اے ڈے، follow the sunnah and do recommended acts of worship, but yet my iman is constantly low. I'm sure that I'm doing something wrong or I've messed up somewhere. Any tips? دیکھیے بات یہ کہ ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے یعنی ایمان کا کانسیکوینس آپ کے اعمال پہ نظر آتا ہے. اگر آپ ماشاءاللہ دن میں 2 دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سنت کو فالو کر رہے ہیں، آپ ریکمینڈڈ ایکٹس آف ورشپ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ یہی تو فروٹ تھا ایمان کا. یعنی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ کا ایمان لو ہے؟ کبھی کبھار پتہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار شیطان آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تمہارا ایمان ابھی کمزور ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، یا وضو تم نے صحیح نہیں کیا، یا نماز تم نے صحیح نہیں پڑھی. اچھے بھلے لوگوں کو نا کنفیوز کر دیتا ہے کہ یہ کہہ کے کہ تمہارا عبادت ابھی پوری نہیں ہے. تو جب بھی ایسے وسوسے آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور زیادہ اگر پرابلم ہو تو وضو کر لیں جا کے انشاءاللہ. تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے بچا دے شیطان کے تمام وسوسوں سے. تو باقی جہاں تک آپ نے بات کی نوبل قرآن پڑھنے کی، کیونکہ دیکھیے آپ وسلم کی کئی احادیث ہیں جہاں پہ آپ نے فرمایا مثلاً کہ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ صحیح بات کیا کرے ورنہ خاموش رہا کرے. یا آپ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کرے. یعنی ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا آپ کے ایمان کی نشانی ہے. صحیح بات کہنا، اچھی بات کہنا، جھوٹ نہ بولنا آپ کے ایمان کی نشانی ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کا قرآن پڑھنا، سنت کو فالو کرنا، یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے. تو اگر آپ کہیں کہ جی میرا ایمان لو ہے، مجھے نہیں معلوم کس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ایمان والے ہیں، اور یہ صرف شیطان کے وسوسے ہیں جو کہ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ I hope that makes sense. I will see you guys next time with another episode of پوچھ لو. Until then, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.